چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات میں تو مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آج ایک سوال نامہ سامنے آیا, سوالوں کی فہرست بہت لمبی ہے. ان شارٹ پوچھا یہ جا رہا ہے آپ کی قابلیت کیا تھی, کس قابلیت کی بیس پہ آپ نے اس یونیورسٹی کا آغاز کیا, آپ اس میں کتنا انوالو رہی ہیں. پھر سیکنڈلی یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کا اس پراپرٹی ٹائیکون کے ساتھ کیا ریلیشن رہا. یہ سوال نامہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دن بدن چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں. آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کرپشن کوئی بھی کرے جی, وہ ناقابل معافی ہونی چاہیے, اور جو بھی کرپشن کرتا ہے اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو. بالاتر ہو کے جس نے ملک کو, ملک کے خزانے کو, ملک کی قوم کو نقصان پہنچایا, اس کے لیے معافی ہونی نہیں چاہیے. ہم نے معافیاں دے دے کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ہم اگر اپنی پالیسی ایک ہی دفعہ سخت کر لیں کہ پاکستان میں کرپشن ایک ایسا جرم قرار دے دیا جائے کہ جس پہ ثابت ہو, ساری زندگی نہ تو وہ سیاست کر سکتا ہے, نہ معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکتا ہے, نہ کاروبار کر سکتا ہے, اس کو پورے معاشرے کی جانب سے جب بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرپشن سے باز آ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پرانے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں ہمیں کوئی سزا نظر نہیں آتی آج تک. جی, کسی بندے کے اوپر آج تک چارجز ثابت نہیں کر پائے, اور آگے ہم نئی پولیٹیکل انجینئرنگ میں جا رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی مارچ 2022 میں. 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت کے, 3 ماہ اس حکومت کے. جی, اگر 16 ماہ کے اندر کوئی کرپشن ثابت ہوتی تو ایک آدھ کرپشن کا ریفرنس بن جاتا. توشہ خانہ بنا تھا, وہ بھی آپ دیکھ لیں, اس کا کیس کا فیصلہ بھی آیا, اور اس کے بعد کیا حال ہوا. آپ کرپشن کا تو ایک بھی کیس نہیں بنا پائے. جی, یا تو آپ کرپشن کا کیس ثابت کریں, قوم کو بھی پتہ چلے کہ بھائی انہوں نے کرپشن کی ہے, جی, ان کو اندر کریں. دوسری بات یہ ہے, یہ بشرا بی بی یا فرح گوگی اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو تمام ادارے حکومت کے ماتحت ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, چاہے موجودہ حکومت ہے, حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ صرف سیاسی بیانیے نہ بنائیں کہ فلان نے اتنی کرپشن کر لی, فلان یہ کر لیا. بھئی ہمیں کیسز کر کے گرفتاری کر کے دکھائیں. جی, آپ جب چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں آپ انٹرپول سے رابطہ کر لیتے ہیں, یہ تو اربوں روپے کے کیسز ہیں. آپ انٹرپول کے ذریعے اس بی بی کو یا جو بھی کرپٹ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ان کو پکڑ کے واپس لے کے آئیں, کٹہرے میں لے کے آئیں. آپ اس طرح عطا اللہ تارڑ صاحب اگر ایک کیس قوم کے سامنے لے کے آتے ہیں, بھئی ان کو نہیں لانا چاہیے تھا, یہ اسٹیٹ کو لانا چاہیے تھا. اور فرح گوگی نے اس حوالے سے کہا بھی ہے کہ انہیں رائٹ کس نے دیا کہ وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں, ایک خاتون نے کرپشن کی ہے. اچھا, یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی. یہ ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے, کیونکہ بزدار کے دور میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت میں پورے پارٹ اینڈ پارشل تھے, یہ دونوں میاں بیوی. اور اس وقت ساری خبریں منظر عام پہ آتی تھیں, کبھی پوسٹنگ ٹرانسفر کی آتی تھی, کبھی زمینوں کی ڈیلوں کی آتی تھی, کبھی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ اس کے رابطوں کی آتی تھی. اس وقت بھی اداروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. آج بھی اسٹیٹ اپنا کردار نہیں ادا کر رہی. اس کو سیاسی بیانیاں بنا کے راہ میں اگر چھوڑ دیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور جو ہے نا المیہ ہوگا اس ملک کے ساتھ. اور بہت روپے کا آپ کہہ رہے ہیں, اسے پکڑیں, اسے انٹرپول کے ذریعے واپس لے کے آئیں, اس سے ریکوری کریں. یہ اس ملک اور قوم کے پیسے ہیں.